رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، داڑھی رکھنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تمام پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں، بڑھائی ہیں، صرف رکھنا خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑھی مت کٹانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں۔ ہمارے نام نہاد مذہبی اسکالرز جو آج لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہزاروں سال پرانا مذہب ہے، یہودی نے اب بھی اپنی داڑھی نہیں چھوڑی۔ ان کے مذہبی اسکالر کہتے ہیں بڑھانی پڑے گی آپ کو، اب تک تحریف نہیں کی۔ اور ہمارے آج کے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا، ایکچولی یہ کوئی اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ان میں بہت بڑا فرق جو ایک ظاہری گیٹ اپ کا ہے وہ کس کا ہے؟ داڑھی کا ہے۔ اس لیے آپ خدا کے حکم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ زمانہ تبدیل ہوگا، اسلام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کاٹتے ہو، اگر آپ سے نہیں رکھی جا رہی، توبہ استغفار کر کے اللہ سے توفیق مانگو۔ آج بعض مذہبی اسکالرز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فیمس ہونے کا شوق بھی ہے، لیکن شریعت کے احکام کو فالو نہیں کرتے، نتیجتاً شریعت کا حکم ہی چینج کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں، تمام صحابہ کی داڑیاں تھیں، علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء، کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے ماضی میں جو داڑھی چھوٹی کرتے ہو۔ اس لیے داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، کم سے کم اس کی مقدار 1 مشت ہے، کم سے کم چاروں طرف سے 1 مٹھی۔ اور خط بھی ایسے ایسے بنا رہے ہیں عجیب عجیب قسم کے، جیسے کپ رکھ کے نا کاٹ دیا۔ ایسا نہیں کرو یار، جو نیچرل اللہ نے آپ کو جو جس طرح کی داڑھی دی ہے اسی طرح کی رکھ لو، وہ زیادہ خوبصورت لگے گی۔ عجیب عجیب قسم کے خط بنا رہے ہیں داڑھی، تو برا لگتا ہے، وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے۔ چہرے پہ جو رونق آتی ہے وہ اسی داڑھی میں آئے گی جو قدرت نے آپ کے فیس کے حساب سے آپ کو دی ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے نا کہ ہم، شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان سے تیری تخلیق چینج کرواؤں گا، میں جس فطرت پہ تو نے پیدا کیا۔ تو اب مصلی جو ہے نا امامت کا، وہ ایک بڑا ایک عظیم مقام ہے، تو مصلی پہ ایسے شخص کو کھڑا کریں، کم از کم ڈریسنگ اس کی شریعت کے مطابق ہو۔ ڈسکو قسم کے ملا بھی آ رہے ہیں، حافظ۔ ہمارے محلے میں ایک بچے نے حفظ کیا، لیکن سارا دن فلمیں دیکھتا تھا، ڈرامے دیکھتا تھا، ڈبو پہ سنوکر پہ لگا رہتا تھا، اور کیا ہوتا رمضان میں نا سر پہ ٹوپی پہن کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا۔ اچھا، تراویح پڑھنے کے بعد پھر سنوکر کلب جاتا، پھر فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، میوزک بھی سنتا ہے، داڑھی بھی کاٹتا تھا۔ تو ہم نے کہا بھی یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ڈسکو ملا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈسکو ملا۔ تو بھائی آپ ایسے بندے کو چاہیے، اپنا قرآن اگر کمپلیٹ کرنا ہے گھر میں کر لو بھائی۔ مسجد ایک اجتماعی جگہ ہے مسلمانوں کی، ایک اس کی عظمت ہوتی ہے۔ مصلی پہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے، ہمیں اندر کا تو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے، چھپ کے کون کیا کر رہا ہے۔ ظاہری گیٹ اپ تو کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ظاہری گیٹ اپ تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جا کے سنوکر کلب میں، وہاں جا کے فلم دیکھ رہے ہیں، وہاں جا کے یہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی یہ بندہ ہے، کیا ہے یہ؟ تو ظاہری گیٹ اپ کم از کم حافظ قرآن کا جو مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے اس کا شریعت کے مطابق، کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، کبیرہ گناہ اور کھلے عام اس میں مبتلا نہ ہو۔ اگر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہٹا دیں وہاں سے، اگر ہٹانے کی قدرت ہے۔ نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھیں جو امام کوئی ڈھنگ کا ہی آدمی ہو، کیونکہ امام کا تقویٰ اور اس کی للہیت کا اثر پڑتا ہے مقتدیوں کے اوپر۔ امام نیک پرہیزگار ہوگا، اس کے پیچھے نماز کی الگ برکتیں ہوں گی۔ تراویح کوئی چھوٹی موٹی نماز نہیں ہے، اچھی خاصی ٹینشن ہے، لمبی نماز ہے۔ تو آپ کسی فاسق آدمی کے پیچھے پڑھ کر اس کی برکتوں سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو بھائی آپ؟ تو کوشش کیا کریں، ہمت کریں، جو امام پراپر داڑھی ہو، شریعت کے مطابق اس کا لباس ہو، کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس کو مسجد کا امام بنائیں اور تراویح اسی کے پیچھے پڑھیں آپ۔